بڑھاپے سے حضور کے ساتھ جڑتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور عصر کا وقت ہے، حضور عصر کی نماز پڑھاتے ہیں وادی ذی طویٰ میں۔ یہ وہ وادی ہے جس کے بعد وادی بطھا ہے، جسے مکہ ہم کہتے ہیں، یعنی مکہ کی جو وادی تھی اس کا نام وادی بطھا تھا۔ اس سے پہلے کی وادی جو لگ بھگ کوئی 1.25 میل کے فاصلے پر ہے مکے سے، اس وقت کے مکے سے 1.25 میل کے فاصلے پہ تھی، اب تو وہ باقاعدہ مکہ شہر کا حصہ بن گئی ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وادی بطھا میں پہنچتے ہی وادی ذی طویٰ میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی اور کہا کہ یہیں پر ہی خیمے لگا لیے جائیں۔ اب تصور کریں اس قافلے کے اندر ایک بڑی تعداد ان مہاجرین صحابہ کی ہے جنہیں 8 برس ہو گئے اپنا گھر دیکھے ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین مکہ کے اندر موجود ہیں، 8 سال سے والدین سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بیوی بچے مکے کے اندر موجود ہیں، 8 برس سے، 6 برس سے، 4 برس سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کتنی فطری بے چینی ہوگی ان کے اندر، کتنا اشتیاق اور ذوق ہوگا مکے کے اندر پہنچنے کے لیے۔ اور خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کا مکے سے محبت کا جو احوال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، آپ کو کیسی والہانہ محبت ہے اس شہر کے ساتھ۔ اور پھر عالم کیا ہے کہ حضور کے والدین کی نسبت اس شہر کے ساتھ ہے، آپ کے جد امجد نے اس شہر کو آباد کیا، اللہ نے اس شہر کو آپ کی پیدائش کے لیے منتخب فرمایا۔ اتنے ساری محبتیں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ڈھلتی عصر پر اپنے اصحاب کو کہتے ہیں یہی لنگر انداز ہو جانا ہے۔ 2-4 اصحاب ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول، اب تو ہم اپنے گھروں کے بالکل قریب ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم سورج کے ڈوبنے سے پہلے مکے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ میں انسانوں کو زندگی کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور کیا اعلیٰ درجے پر انسانی نفسیات کا احترام کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب، میں تمہارے اشتیاق اور بے چینی سے واقف ہوں، کیونکہ میں بھی مکے سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے تم محبت کرتے ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہے، حضور کے ذرا الفاظ سنیے، حضور نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ جنگ از خود بہت ہولناک اور خوفناک ہوا کرتی ہے، اور رات کی تاریکی اس خوف کو کئی گنا کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جب ہم مکے کے اندر داخل ہوں تو اہل بلد جو ہیں یعنی مکے کے رہنے والوں کے لیے ہمارا آنا خوف کا باعث ہو، کیونکہ مجھے اللہ نے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو میرے ذوق کا حصہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں بار بار حضور کی نسبت سے یہ بات کہوں، رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے کا عمل یہ حضور کے اسی فرمان سے مجھ تک پہنچا ہے۔ حضور نے کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں، راحتیں اور خوشخبریاں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تصور کیجئے رات وہاں قیام ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج بلند ہوتا ہے تو رسول رحمت ایک مختصر سا خطبہ ارشاد کرتے ہیں، بس اس کی چند سطریں آپ کو سپرد کر کے پھر دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اہل مکہ جنہوں نے 13 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کیے رکھا، زندگی کی ساری مشکلات آپ کے ارد گرد آباد کر دی، ہجرت کے بعد 8 برس تک تسلسل کے ساتھ مدینے میں حضور کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کرتے رہے، پریشانی کا باعث بنتے رہے، اذیت کا باعث بنتے رہے، حتیٰ کہ جان لینے کے لیے وہاں پر باقاعدہ مہم جوئی کرتے رہے، چڑھائی کرتے رہے۔ یہ وہ کردار والے لوگ ہیں اس شہر کے رہنے والے، اور میرے کریم رسول اپنے ساتھ آنے والوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں شہر میں داخل ہوتے ہوئے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں رحمت کا استعارہ بنا کر اس شہر کی عزت اور وقار کو ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کے لیے یہ عزت والا دن عطا کیا ہے۔ تو اب احتیاط کیا کرنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے علم ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لگائے ہوئے زخم ابھی تک تمہارے دلوں پر اور تمہارے جسموں پر تازہ ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے دنیا کے لیے ایک مثالیہ پیش کرنا ہے، اس لیے تمہارے لیے یہ احتیاط اور ایک ڈیکورم ہے، ایک ایس او پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی۔ حضور نے فرمایا جب شہر میں داخل ہونا ہے نا تو اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے داخل ہونا ہے، اور اس انداز میں داخل ہونا ہے کہ جو آدمی حرم مکہ کے اندر پناہ لے لے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، جو اپنی تلوار کو نیام سے باہر نہ نکالے اس پر تلوار نہیں اٹھانی ہے، جو تم سے آنکھیں چار نہ کرے اس پر تلوار نہیں اٹھانی، جو راستہ
تمہارا نہ روکے اس پر تلوار نہیں اٹھانی، جو حکیم بن حزام اور ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس پر تلوار نہیں اٹھانی، اس کے لیے امان ہے۔ پھر میرے کریم آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے تو اس پر تلوار نہیں اٹھانی، اس کے لیے رحمت کا فرمان ہے۔ پھر اس سے اگلے درجے پر دیکھیں، یہ جو رحمت ہے یہ صرف اس کا سیل بے پایا ہے، اللہ کی مخلوقات میں انسانوں کو ہی اپنی رحمت سے مستفید کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے کریم رسول کے وصائے میں، وصیت میں، نصیحت میں میرے کریم آقا نے اس سے اگلی درجے کی احتیاط بتائی، کہا یہ شہر اللہ نے عزتوں والا شہر بنایا ہے، اس شہر کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے، اس کے کسی درخت کو پامال نہیں کرنا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے حضور کی سیرت میں لکھا کہ جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے نا تو یہ وہ زمانہ تھا جس وقت کھجوروں کے اوپر پھل آیا ہوا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پھل جو تھا وہ ان کی خوراک بھی تھی اور ان کی تجارت کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس شہر میں اس انداز میں داخل ہونا ہے کہ کسی درخت کو نہیں کاٹنا، اس کے ساتھ لگے ہوئے کسی خوشے کو نہیں اذیت دینی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اس شہر کے جو جانور ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بزرگوں پہ، عورتوں پر، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس سے اگلے درجے کی نفاست دیکھیے، میرے کریم آقا نے فرمایا اس شہر میں داخل ہونے کے 4 راستے ہیں۔ جس طرف سے یعنی مدینے کی سمت سے جب حضور داخل ہو رہے تھے نا اس وقت امکانی طور پر 4 راستے تھے جن سے مکے کے اندر بندہ داخل ہو سکتا تھا، اور افواج کو حضور نے 4 حصوں میں تقسیم بھی کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کے اندر اس اعلیٰ درجے کے امن کے اہتمام کے ساتھ، رحمت کے اہتمام کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی جو پگڈنڈیاں ہیں نا، اس کی جو شاہراہیں ہیں، ان کی حیت کو پامال نہیں کرنا، یعنی جو ان کی شیپ بن چکی ہے ان کی راہ گزاری کے طور پر، ان کے رستوں کے طور پر، اس انداز میں اس شہر کے اندر داخل نہیں ہونا کہ اس کی پگڈنڈیاں ان کو دوبارہ سے ان کو اثر نو شکل دینا پڑے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کریم رسول، اب اس سے اگلا منظرنامہ دیکھیں کہ میرے کریم آقا اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور 10,000 کی تعداد والا مکے کا شہر حضور کا انتظار کر رہا ہے کہ آج انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں کو علاقے فتح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور تاریخ کے سینے میں بھی بہت سارا احوال محفوظ تھا۔ تصور کریں میرے کریم آقا اس شہر میں کیسے داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس سواری پر سوار ہے نا، حضور اس حالت میں شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جو ہے وہ آپ کے ناکا مبارک کی جو گردن ہے اس کے ساتھ لگ رہا ہے، آپ کا امامہ مبارک اس کے ساتھ بار بار لگتا ہے، اور حضور ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ الکبر للہ، العظمت للہ، یعنی بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، عظمت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ یہ ایسا عظیم الشان تاریخی لافانی قافلہ ہے جو مکے میں داخل ہو رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ کا محبوب رسول، اولین اور آخرین کا محبوب نبی، حالت اور عالم یہ ہے کہ حضور کی سواری پر اس تاریخ ساز، رجحان ساز لمحے میں کوئی صحابی ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ ایک نک کٹے حبشی غلام کا بیٹا اسامہ بن زید جو ہے وہ حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا، حضور اس کو لے کر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور عالم کیا ہے کہ وہ اپنے لڑکپن کی وجہ سے حضور کے اس تاریخ ساز لمحے کی اہمیت سے بے خبر حضور کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہے، اور میرے کریم آقا اس کی ناز برداری فرما رہے ہیں۔ تصور کیجئے، یہ منظر بھی بڑا لافانی ہے لیکن اس کا ذوق ذرا اور اس کی اہمیت دیکھیں۔ میرے کریم رسول جس قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے اس نک کٹے حبشی غلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے داخل ہو رہے ہیں نا، اسی قافلے کی پچھلی سواریوں پر کریم رسول کے اپنے شہزادے حضرات حسنین کریمین بھی حضور کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، لیکن حضور نے اپنے ساتھ اس غلام کے صاحبزادے کو، بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس سے پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے یہ نعرہ ضرور لگایا تھا کہ عربی اور اجمی سب برابر ہے، لیکن یہ کائنات کی اکلوتی ہستی ہے جس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس کی نگاہ میں اللہ کی ساری مخلوق ایک جیسی لائق تکریم ہے، لائق احترام ہے، اور وہ میرا اور آپ کا کریم رسول اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ میری دعا ہے، ویسے تو حضور کی زندگی کی نسبت اور تعلق سے بہت ساری باتیں اور ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے دل کو راحت کا ذریعہ فراہم کر سکتی ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں
کہ حضور کا ذکر اپنے اندر ایسی جاذبیت رکھتا ہے کہ ہم جیسے لکنت سے بھرپور لوگ بھی جب عمل اور علم اور اخلاص سے خالی لوگ بھی جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دلوں پر یقیناً یہ دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے کریم رسول کی تذکرے کا، سیرت کا، زندگی کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ حضور کا ذکر جب سنا جائے ہر دفعہ ایک نئے رنگ کی تازگی عطا کرتا ہے۔ بھائی ابھی میں نے آپ کے سامنے حضور کے زندگی کے چند منظر نامے رکھے نا، ان میں آپ کو شریک کیا، ان میں کئی باتیں آپ نے پہلے سے بہت تفصیل سے سن رکھی ہوں گی، آپ کے حافظے میں ہوں گی، لیکن انہیں جب ہم سنتے ہیں ایک سرشاری محسوس ہوتی ہے۔ ابھی میں جب بیان کر رہا تھا تو آپ کے دل میں ایک سرشاری کی کیفیت تھی نا، آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا تھا۔ بس آج کی اس نشست کا، گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ وہ رسول جس کا ذکر سننے سے اس درجے کی سرشاری آتی ہے، اس رسول کی زندگی اور اس کے ذکر کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری حاصل ہوتی ہے، یہ صرف وہ جان سکتا ہے جو اس کریم تذکرے کو، اس عظیم الشان اللہ کی محبوب ترین زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا شروع کرتا ہے۔ ربیع الاول کا اول تا آخر پیغام یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی میں چراغاں کیا جانا، ضیافت کا اہتمام، سیرت کانفرنسز، محافل میلاد، اس طرح کی محافل، ان سب کا اہتمام کیا جانا یقیناً مبنی بر خیر ہے، اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اللہ سے اجر کی امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ کر لینا حضور کے ذکر کا حق ادا کر دیتا ہے؟ کیا اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کر ہمیں یہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ جس رسول کا ذکر سننے میں یہ سرشاری دے رہا ہے، اس میں اس ذکر کو اپنے سامنے معیار بنائیں، اور روزانہ رات کو جب تنہائی میسر ہو تو اپنی زندگی کو زندگی کے مقابل کھڑا کریں، اور پوری دیانتداری سے دیکھیں کہ میری زندگی کی کون سی ایسی خامی ہے، میری کون سی ایسی ناپسندیدہ عادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے متصادم ہے۔ زیادہ نہ صحیح، ربیع الاول کے اس مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر حضور کی زندگی سے ایک عادات کریمہ میں سے کوئی ایک عادت، کوئی ایک سنت، کوئی ایک عمل اسے اپنی زندگی میں داخل کریں، اور وہ میری اور آپ کی عادات، اطوار، ہمارا رویہ، ہمارے معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں سے متصادم ہیں، ان میں سے وہ جو ناپسندیدہ رویے ہیں روزانہ ایک رویہ نکالنا شروع کریں۔ میں آپ کو یقین سے یہ خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں، اس مہینے کے 29 یا 30 دن مکمل نہیں ہوں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ اس پر اہتمام کے ساتھ قائم رہیں گے تو چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد، شاید چند مہینوں بعد وہ خوشبو جو آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی وہ آپ کے قرب و جوار میں آپ کے حرمت اور قربت کے رشتوں کو بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور فیض عطا فرمائے، اور ہمیں اس عظیم الشان زندگی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلقی کلہم۔ آپ سب کی توجہ اور سماعت کا شکریہ۔